سیدہ ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں ساری یاد کر۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں۔ الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو
یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب، تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کچھ شادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں نکلی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اسے بہتر نہ چیز عطا کروں؟ کہ یا رسول اللہ عطا کریں.
یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا، یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی. پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث، تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں، صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں. کچھ بھی آپ بولتے ہیں سبحان اللہ بھی ایک کلمہ ہے، ایک پرفیکٹ کلمہ ہے نا، یہ کوئی محمل قسم کی ورڈنگ تو نہیں ہے. پاکی اللہ کے لیے، اللہ پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ جملے ہیں، یہ کلمات ہیں. تو کلمات ہمیں یہ بتایا گیا کہ کلمہ وہ ہوتا ہے جو پڑھ کے آپ نے اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے. صرف وہ کلمہ نہیں، اور بھی کلمات ہیں. تو 6 کلمے بعض اوقات تو انہوں نے اس طرح emphasize کیا ہوتا ہے کہ جس کو 6 کلمے نہیں آتے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے 6 کلمے آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو پہلا کلمہ ہے اس کا اقرار کرنا، چاہے اپنی زبان میں کر لے چاہے عربی میں کر لے، کسی بھی زبان میں، اور اس کے عقیدے کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. باقی اس کی ظاہر ہے کہ جو لوازمات ہیں ضروریات دین وہ تو پھر بہت زیادہ ہیں. کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، قیامت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان. لیکن بنیادی 3 ہی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. تو یہ کلمات کے حوالے سے میں عرض کر دوں، اس سکیٹرڈ فارم میں قرآن و حدیث میں کلمات موجود ہیں، اور پہلے 4 کلمات ہی، آخری 2 جو ہیں یہ علماء نے خود لکھی. جس طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھا، ایک تفصیلی ایمان، ایک اجمالی ایمان. تفصیلی ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو قرآن میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، وہ رٹائے ہوئے ہوتے ہیں جملے. اور اجمالاً بیان وہی ہے کہ کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد تصدیقم باللسان، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. اس میں ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے، وعملم بالجوارح، اور اپنے اعمال سے کام بھی کرتا ہوں. خالی جڑا تصدیق کرنا زبان نال اور دل سے مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. 246 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم. اور سورہ روم میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. تو انہوں نے اعمال کو نکال ہی دیا، اس لیے لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ گئے. انہوں نے کہا ہاں اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، وہ کہتے ہیں بالکل میں زبانی مننا وا، میں مسلمان ہاں تو دلوں مننا وا، اور میں کرنا کرانا کچھ نہیں چاہیے. تو یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے تھی. اس لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ ان کے اوپر رد کیا ہے کہ تم نے ادھورا دین پیش کیا. یہ 3 چیزوں کا نام ہے. عمل بالجوارح بھی، اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اعمال نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان تو پھر وہ ایسا یعنی
انجن ہے جو خراب ہو چکا ہے، جس کو آپ پینٹ کر کے تو آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا سٹارٹ، آپ جو مرضی کر لیں اس کو۔ تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یہ بھی یعنی اس طرح کے سلوگنز ہیں، اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ٹھیک ہے آلموسٹ، چند ایک چیزیں میں نے جو بتا دی اس میں کمزوری ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی ہیں، باقی جو کلمات ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا جب آپ قرآن و حدیث کی بات کریں نا تو کئی لوگ فخریہ کہتے ہیں جی او جی قرآن حدیث سے پہلا کلمہ ہی کو نہیں موجود، یہ بتانے کے لیے ہمارے بابوں نے بتایا نا، بابوں نے کہاں سے بتایا تھا؟ بابوں کے ماننے والوں کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو بابوں نے کتابیں پڑھی ہوتی تو ان کو کلمہ مل جاتا، بھئی قرآن میں پہلا کلمہ موجود ہے، ہاں اکٹھا نہیں ہے، سکیٹرڈ فارم میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں حج کے حوالے سے بھی سکیٹرڈ آیات ہیں، ہو سکتی ہیں، نماز کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے سکیٹرڈ آیات ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن کیا قرآن حکیم میں لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے؟ قرآن حکیم میں کئی مقامات میں موجود ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ موقع ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 کہ جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ اور جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اردو میں ہم فتح کہہ لیتے ہیں، یہ فتح ہے، ہاں پہ وقف ہوگا، 29 نمبر آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے اصحاب جو ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور ان کی جو شانیں ہیں وہ تو اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی، کمال آیات ہیں۔ تو اس کے سٹارٹ میں محمد رسول اللہ آتا ہے، تو پہلا کلمہ تو قرآن میں موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے جی، سورہ الصافات کی آیت نمبر 35 میں لا الہ الا اللہ ہے، اور سورہ الفتح پارہ نمبر 26 میں آخری آیت ہے اس کی، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 محمد رسول اللہ۔ لو جی ہو گیا، بخاری مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے، اور شرم کا مقام ہے مسلم کی پہلی حدیث میں کلمہ لکھا، پہلی حدیث بھی نہیں پڑھی سر، 92 روایتیں تو ہیں مقدمے کی جس میں میں نے مقدمہ پورا کور بھی کروایا، 93 نمبر روایت جو ہے نا مسلم کی حدیث وہ اصل میں پہلی حدیث ہے مسلم کی، مقدمے کو چھوڑ کے کتاب الایمان میں حدیث جبریل جسے کہتے ہیں، بڑی ڈیٹیل حدیث جو حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے سوالات کرتے ہیں، اور چونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے او جی بڑے سے بڑا بزرگ ہونا، ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں میں جو خاک لگتی ہے وہ اڑ کے اس کے جو ناک میں بیٹھتی ہے نا، وہ غوث کتب ابدال اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا جی، تو صحابہ کو یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ یہ جبرائیل آیا تھا، اور بابوں کو پتا چل جاتا ہے، حالانکہ بابوں کی تو اوقات جو ہے وہ گھوڑے کے سم کی دھول والی بھی نہیں ہے، کہانیاں، جھوٹ، فراڈ، کوڑ، ٹھیک ہے اسمان کوڑ، سب کچھ فراڈ دسے ہے۔ اچھا یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا یہ بخاری میں بھی موجود ہے کتاب الایمان میں 8 نمبر پہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیز، صحیح مسلم میں تو ڈیٹیل ہے 93، بخاری میں 08، اسلام کی بنیاد 5 چیز، یہ کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں انا آ گیا بیچ، او انیا یہ تیرے والا نہیں ہے انا، یہ عربی والا انا ہے، یہ انا ہے، اور یہ کہ تو وہ یہ کہ یہ بھی کو ساتھ کہتا نہیں، وہ کلمہ تو محمد رسول اللہ ایتے آیا ہے محمد رسول اللہ، او انیا او انا دی وجہ نال آیا ہے، کیونکہ انا جب ہوتا ہے نا تو یہ عربی کا قاعدہ ہے، ویسے تو ہر لفظ حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت رفع یہ ہے کہ پیش کے ساتھ، اصل لفظ کیا ہے محمدن، اللہ کا بھی نام ہے، اللہ تو وقف کر کے نا لفظ ہے اللہ، ہاں پہ پیش، ہر چیز حالت رفع میں ہوتا، تو نام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمدن، لیکن ان کی اعرابی حالت بدل جاتی ہے پریپوزیشنز کے اعتبار سے، اگر پیچھے آ جائے کوئی حروف جر میں سے جیسے اعلیٰ ہے تو یہ جو حالت رفع ہے نا وہ زیر کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، اس لیے آپ دروشی میں کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، حالانکہ لفظ ہے محمدن، وہ علی کی وجہ سے دن ہو گیا، لفظ ہے رسول اللہ، لیکن جب ہم یا لگاتے تو کیا بنتا ہے یا رسول اللہ، یا کی وجہ سے وہ پیش زبر میں کنورٹ ہو، تو محمدن بن جاتا ہے محمدن علی کی وجہ سے، اور محمدن بن جاتا ہے انا کی وجہ سے، اور جو ہم ویسے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں چونکہ انا نہیں ہوتا اس لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہاں محمدن نہیں رہتا ہے، دور تو بن جاتا ہے نا کیونکہ تنوین ہے، اس کے بعد را آ گیا، را جو ہے وہ ادغام والے حروف میں سے تو مدغم ہو جاتی ہے تنوین کی وجہ سے، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، آپ نا تجوید تھوڑی سی سیکھ لیں، میرے بارے میں سے علماء کہتے ہیں تو ناظرہ بھی نہیں قرآن پڑھ سکتے، حالانکہ کئی علماء جو تجوید ہم سے سیکھتے اللہ کے فضل، تو آپ نا میرا ایک یوٹیوب کے اوپر جو تجوید آپ کو 3 سال تک ذلیل کر کے ڈگری دیتے ہیں نا، میں نے 90 منٹ کے اندر ساری پڑھا دی ہے، 200 مسئلے آپ لکھ لیں، قرآن کی عربی تجوید، انجینئر محمد علی مرزا،
تو ٹاپ پہ کھل جائے گا. لاکھوں لوگوں نے, بہت پہلے میں نے دیکھا تھا 5 لاکھ سے زیادہ, 500,000 سے زیادہ کراس کر چکا تھا, تو 6-7 لاکھ تک ہو چکا ہوگا. تو آپ دیکھ لیں, ایک ایک چیز سامنے ڈسپلے کروائی ہے. تو یہ مسلم اور بخاری دونوں میں پہلا کلمہ موجود, اور یہ حدیث ہے جبرائیل کے کئی ایک طرق بخاری مسلم اور باقی کتابوں میں. دوسرا کلمہ بڑی مشہور ہے حدیث 553 نمبر حدیث, جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. الحمدللہ, یہ وظیفہ نہ کبھی چھوڑا کریں, کمال کا وظیفہ. تو اس میں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے. یہ کلمہ بھی آپ کسی کو اسلام میں داخل کر لیے پڑھ سکتے, پہلے والا بھی پڑھ سکتے. باقی جو 2 کلمات میں نے کہا ثابت ہیں, یعنی ٹوٹل 4 ہیں, وہ تو پیورلی ہے ہی اذکار ہیں, وہ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ بھی موجود ہیں, اگر آپ دیکھیں اذکار کے طور پہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 1154, جس میں نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص رات کے وقت اٹھ کے نا, اس کی جب بھی آنکھ کھلے ایک دفعہ پڑھ لے, یہ وظیفہ آج لے لیں, یہ مشکل نہیں ہے, ایک دفعہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگ لیں, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اگر یہ بھی کہہ لینا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی, اللہ اس کی دعا قبول کر, جب بھی آنکھ کھلے تو یہ پڑھ لیں. تو تیسرا اور چوتھا کلمہ دونوں اس میں کور ہو گئے. چوتھا تو خیر انہوں نے بہت لمبا بنایا ہے, کچھ الفاظ کے ثابت ہیں, لیکن اس کے اندر کاش اس کو تیسرا کلمہ پورا ہی بنا دیتے جو بخاری میں موجود ہے. اچھا جی, اس کا ایک جو طریق ہے نا, وہ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, اسی حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3878, اس میں ساتھ آیا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بھی آیا. اور تیسرا کلمہ انہوں نے یہ بنایا ہوا نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بخاری میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں. اور مسلم شریف میں تو وہ حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 4 کلمات کہنا ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں یہ 4 کلمات. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ 4 کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باقی ولا حول ولا قوة الا باللہ تو بخاری میں اور ابن ماجہ میں آ گیا. اس میں لادہ سے بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مجھے اللہ نے دیا ہے, لا حول ولا قوة الا, نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق. یہ تو اتنا بڑا اسم اعظم ہے. میرا بلکہ ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے ماشاءاللہ, میں نے وہ بڑے پیشن سے ریکارڈ کروایا تھا کہ سب سے بہترین وظیفہ, سب سے آسان اور سب سے زیادہ وظائف والا, جو یعنی فضائل والا, جو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کی بہن کو تعلیم کیا تھا, بڑی بہن کو ام ہانی کو. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یعنی یہ جو کلمات ہیں 4 کلمات 100 دفعہ پڑھنے والے. تو اس وقت ریکارڈ ہوا تو 25-30 ہزار لوگوں نے دیکھا. مجھے بڑا دکھ ہوا یار, میں نے اتنی محبت سے یہ ریکارڈ کرایا ہے. ماشاءاللہ وہ 2 لاکھ کراس کرنے والا ہے یوٹیوب کے, وہ کلک کر گیا لوگوں کو. آپ جا کے لکھیں سب سے بہترین وظیفہ کرنے کے لیے, اور کوئی وظیفہ بھی نہ ہو, یہ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ کر کے بھی. اس میں نے اس کے فضائل میں کئی اور حدیثیں بتائی ہیں. ترمذی ابو داؤد میں جو صراط و تسبیح والی حدیث ہے اس میں بھی یہی کلمات آتے ہیں. تو یہ تیسرا اور چوتھا کلمہ بھی اس اعتبار سے ثابت ہے. البتہ جو چوتھے کلمے میں یہ پڑھتے ہیں نا, جو یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں بازار میں جانے کی جو دعا ہے, اس میں الفاظ موجود ہیں. ابداً ابدا تو نہیں موجود ہے, بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو حی لا یموت, لیکن وہ روایت کمزور ہے. البانی صاحب نے اسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. البتہ چونکہ کمزور روایت ہے, وظیفے کے طور پہ وہ کرنا چاہتا ہے ضرور کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ کو یہ چوتھا کلمہ ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا, جو مسند احمد میں موجود ہے. ترمذی میں 3474, جو ہمارے اذکار کارڈ کے اوپر لکھی, گرین کارڈ پہ. گرین کارڈ پہ اس لیے کہ یہ فجر اور مغرب کے بعد آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اپنا پاؤں بدلنے سے پہلے اسی حالت میں پڑھنا ہے 10 دفعہ. تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور دن اور رات میں ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ چوتھے کلمہ. ویسے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے صرف اتنا ہی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل، کوئی 100 دفعہ پڑھ لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کوئی شخص اس سے بڑھ کے عمل نہیں لا سکتا سوائے اس شخص کے جس نے یہی کلمہ اس سے زیادہ پڑھ لیا ہو. یہ پڑھو گے تو تمہیں 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور پھر کتنی نیکیوں کا اور کیا کیا بشارتیں ہیں اس کے اندر موجود. تو وہ آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سنت اذکار کے اوپر جو مسئلہ نمبر 111 اے بی سی 3 ریکارڈ کروائے ہیں. اس میں نے صبح شام کے جو ہمارے جو اذکار کارڈ ہے نا، بلو کارڈ اور گرین کارڈ، یہ آخرت کے بلو کارڈ اور گرین کارڈ، یہ جو آخرت کا بلو کارڈ ہے وہ ہے صبح شام کے سنت اذکار. آپ کا ایسے بلو کارڈ جو ہے نا وہ یورپین یونین کا جو ورک پرمٹ ہے اس کو بلو کارڈ کہتے ہیں، اور آخرت کا گرین کارڈ ہے ہمارا صبح و شام فرض نماز کے بعد سنت اذکار. جو آپ کا دنیا کا گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی. تو یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں فری، اہل سنت پاک .com سے پروفیشنل PDF ہے، ایپ بھی اس کی بنی ہوئی ہے. ہماری ڈاک میں بھی آپ منگوا سکتے ہیں، رابطہ کر کے صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کال کر سکتے ہیں. +92 پاکستان سے کریں گے تو 032159000162 ہمارا نمبر ہے. تو یہ اذکار کارڈ، بلکہ میں نے یہ بلو کارڈ کو پھر مختصر کر کے ایک اورنج کارڈ بھی، جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے 5 وظائف، جو بلو کارڈ کے صبح شام کے اذکار میں سے میں نے 5 نکالے تھے، وہ بھی یہ علیحدہ سے ہے. یہ ساری چیزیں آپ منگوا سکتے ہیں اور فری آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب تو PDF کا دور ہے تو وہ آپ کریں. تو یہ پہلے 4 کلمات تو ثابت ہیں، آخری 2 جو ہیں وہ علماء نے مل بیٹھ کے کوئی لکھا ہے. جس طرح انہوں نے وہ طواف کی دعائیں لکھ دی، اندازہ کریں اتنی لمبی لمبی دعائیں طواف کی لکھی ہوئی ہیں، اور لوگ بیچارے کتابیں لے کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں وہ پڑھ رہے بھی کیا ہیں. طواف کی صرف ایک دعا ہے جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے، رکن یمانی سے حجر اسود کے دوران وہ جو مستجاب دیوار سے گزرتے ہوئے پڑھنی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. باقی جو مرضی آپ پڑھتے رہے. وہ انہوں نے اتنی لمبی لمبی چکروں کی دعائیں ہیں، اور لوگ بیچارے وہ کوشش کر رہے ہوتے، چکر کبھی سلو بھی کر دیتے ہیں کہ مکی نہیں میری دعا، وہ ثابت ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہمارے ایک پیر صاحب فوت ہو گئے نا، وہ کہتے تھے کہ مجھے ایک بندہ طواف کعبہ میں ملا، وہ کہتا مجھے دعاواں نہیں آتی ہیں. تو میں کہا وہابیوں گالاں کاٹ لیا کر کہ اگر تجھے دعائیں نہیں آتی طواف کعبہ کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا وہابیوں کو جن کے پیچھے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہو اور نہیں پڑھ رہے بلکہ ان کے پیچھے ویسے کھڑے ہو جاتے ہو، تو ان کو گالیاں نکالا کرو، کیونکہ گستاخان رسول کو گالیاں نکالنا بھی ثواب کا کام ہے، اور طواف سے بہتر تو کچھ نہیں کہ آپ اس میں گالیاں یہ کلپ موجود ہے جناب، اور بعض بڑے بڑے علماء پاس بیٹھے ہوئے اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ بالکل. تو جب گالیوں کو دین بنا کے پیش کیا جائے تو یہ پھر علماء کی خدمت ہے اس دین کے ساتھ. تو سب کچھ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو کنکلوژن گفتگو کا یہ ہے کہ پہلے جو 4 کلمے جن کو آپ کہتے ہیں ان کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے، طیبہ رکھا ہوا ہے، اور دوسرے ان کے کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہے، پتہ نہیں کہ نام ہے، شہادت، تیسرا تمجید، چوتھا یہ پتہ ہی نہیں، تحلیل کہہ لو کیونکہ لا الہ الا اللہ آندہ ہے، کوئی بھی نام مرضی رکھ لو. تو یہ 5واں چھٹا تو ہم نے، ہمارے پاس تو PTA کی گورنمنٹ نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ کورس ریوائز کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، قرآن حکیم کو مکمل کور کروا رہے ہیں میٹرک تک. میں کہتا ہوں یہ اللہ کرے کامیاب ہو جائے. ویسے سب سے بڑی ہرڈل علماء ہی ہوں گے کہ میٹرک تک ہمارے بچے قرآن ترجمے سے نہ پڑھ سکیں. اللہ کریں یہ کامیاب ہو جائے کہ یہ ہو جائے. تو اس میں کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تھے ویڈیوز کے اعتبار سے جو اس کو ریویو کر رہے تھے، انہوں نے ادھر بھی بھیجا تھا، تو ہم نے ان کو بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آخری 2 کلمے نکلوا دیں، پہلے 4 کلمات، اور اس میں آگے ریفرنسز لکھے. ہم نے اذکار کارڈ بھیجے، ایک انٹرنیشنل نمبر حدیث. تو بلکہ آپ تو یہ لوگ کرنا ہی چھوڑ دیں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اب میرا ایک بچہ جو وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، تو اس کی ماں اس کو وہ کلمے یاد کروا رہی تھی وہ کورس کے لیے. تو اس نے کہا جی ماما میں نے 5واں چھٹا تو یاد ہی نہیں کرنا، وہ ثابت ہی نہیں ہے، تو میں کیوں یاد کروں. تو وہ اس کی ماں اس کو کہنا شروع ہو گئی کہ بھئی وہ تو اگر مس پوچھے گی تو تمہیں نہیں آئے گا، تو تم فیل ہو جاؤ گے، تو وہ نمبر کم ملے. وہ کہتے ہیں نمبر بے شک کم ملتے ہیں، جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تو میں اس کو بھی کہوں گا یہ ثابت نہیں ہے تو میں نے نہیں یاد کیا. جو چیز ثابت ہے میں وہ یاد کروں گا. ٹیکنیکلی بات بھی ٹھیک ہے. تو اب یہ کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جناب کیا ہو گیا ہے، اور سارا ہنگامہ اس طریقے سے میرے خلاف کھڑا کرتے ہیں. یقین کریں ہم نے آپ کے ساتھ وہ نیکی کر دی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کا یہ فرسودہ فرقہ وارانہ قسم کا پھیلایا ہوا دین چھوڑ جاتی، ہم نے ان کو صحیح دین اسلام کے ساتھ روشناس کر کے. اور یہ یاد رکھیے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن گیا، اللہ کہتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں. لیکن آپ لے کے چل رہے ہیں دین بریلویت، دین دیوبندیت، دین اہل حدیثیت، دین شیعت، ٹھیک ہے، دین صوفیت، دین سلفیت، اور دین اسلام چھوڑ دیا. اور آپ اندازہ کریں ہمارے سیٹلائٹ چینل کا نام ہم نے مسلم رکھا ہے، سب کو تکلیف ہو گئی ہے.
وہ کہتے تھے وہ احمدیوں کا، احمدی تو یہ کہتے ہیں، میں تو ان کو قادیانی کہتا ہوں، ان کا چینل ہے، ان کا پہلی بات ہے ان کا تو چینل ہے ہی نہیں مسلم، ان کا چینل ہے مسلم ٹی وی احمدیہ۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے دین کی خدمت کی ہے کہ سیٹلائٹ چینل کھلا ہے، کوئی مسلمانوں کا فرقے کی اتنی تڑ نہیں تھی کہ وہ اپنا نام مسلم رکھ لیتا؟ آج رکھ لیں، آج بھی نہیں رکھیں گے، یہ چڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے انہیں جی، کیونکہ یہ تو قرآن میں حکم تھا، یہ تو قرآن کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 ماننی تھی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا، انہوں نے کیسے ماننا تھا؟ سماکم نام ہے، صفت نہیں، صفت تو کئی جگہ آئی ہے مسلم، وہ ادھر چل پڑتے ہیں نا جی، مسلم تو ہوتا ہے جو اللہ کا حکم مان لے۔ اچھا جی، تو آپ مان رہے ہیں؟ نہ آپ کے عقیدے قرآن والے، نہ آپ کے اعمال بخاری مسلم، تو یہاں تو ہے ہوا سماکم، تمہارا اسم ہے مسلم، آپ لوگوں نے یہ نام ان کو دے دیا، تو ہم نے دیکھے پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا، مسلم رکھا ہے۔ پھر میں نے اس کو کہا آپ لیفٹ پہ انگلش میں لکھو پراؤڈ ٹو بی مسلم۔ گورا آج جو اسلام قبول کر رہا ہے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہتا، مسلم ہی کہتا ہے، اور پہلے انہوں نے پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، جتنا کچھ یہ کرتے ہیں، میرا یقین کریں اتنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز کو چلانا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سیٹلائٹ کی فیس ہی 1 ملین سے زیادہ ہے ایک مہینے کی، میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ اللہ کے لیے کسی بندے نے، اس نے اپنی جیب سے شروع کیا، سارے معاملات لے کے چل رہا ہے۔ سر ایک اسلامی چینل چلانے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 1 سے 1.5 کروڑ روپیہ مہینے کا چاہیے آج کی ڈیٹ میں جی، 10-12 لاکھ تو سیٹلائٹ فیس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو تنخواہیں آپ نے دینی ہے پبلک کو وہ لاکھوں میں ہے، اور سب سے مہنگی چیز ہے کانٹینٹ، وہ سمجھ لیں آدھی قیمت تو کنٹینٹ کی ہوتی ہے جو ہم نے فری رکھا ہوا ہے، ہر بندہ اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب کے اوپر، کسی پہ بندی نہیں، اللہ کا شکر، اور اس کی برکت آپ نے دیکھ لی ہے نا، لوگ تو کاپی رائٹ مار مار کے لوگوں کے جو ہے چینل ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ انداز لگا لیں انہوں نے چینل کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ کمائی کے لیے۔ ہم کہتے ہیں سارے کرو، بس ویڈیو اشتہار نہیں چلانا، ہاں جے پی جی والا آپ مونیٹائزیشن کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، اس میں بھی اسکروٹنی کر دو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس سے بینیفٹ لیتا ہے تو ظاہر ہے بالکل، جو لوگ بیچارے اتنی محنت کر رہے ہیں، جب ہمارے سیاسی لیڈرز نے 35 ہزار کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانے والے بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو میں تو نہیں وہ بھرتی کر سکتا، تو میں کہتا ہوں یار تم چینل بناؤ، تم اپنی پاکٹ منی بھی چلاتے رہو اور کام کرتے رہو، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ذرا رولز اینڈ ریگولیشن اور اوپن سب کو اجازت دی، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو مسلم نام سے یہ لوگ چڑھتے تھے، اور اب ہر طرف مسلم مسلم، اور ہر جگہ سے ندا آ رہی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، الحمدللہ، ٹھیک ہوگا جی۔